پورے عالم پر کورونا وائرس کی وبا کے اثرات اور ایک لاک ڈاؤن کا معاملہ اور اس کے بعد کی زندگی، کوئی مجھے اس پر تبصرہ نہیں کرنا۔ البتہ ایک بات تو طے ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے، جو وارد ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن اور اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، جو وارد ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن یہ بھی کہتا ہے سورہ شورى میں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر مصائب جو آتے ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ بہرحال اس وقت جو نقطہ پیش نظر ہے یا پیش کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے، ہم جو بھی اس سینیریو سے گزر رہے ہیں یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ ایک طرف اس بات کا امتحان کہ جو کوئی بھی اس وبا کے نتیجے میں جس درجے میں متاثر ہوا، اس کا اللہ کی ذات پر یہ ایمان ہے کہ نہیں کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا، یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ہم ظاہر کی تدابیر کو اختیار کرنا اور اپنے آپ کو کسی نقصان سے یا شر سے بچانے کی کوشش کرنا بالکل درست سمجھتے ہیں، دین کا عین تقاضا ہے۔ اس سب کے باوجود کچھ اگر وارد ہوا یا ہو رہا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ وارد ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے۔ تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں کہ نہیں۔ پھر ایک اور انداز سے دیکھیے، زندگی تو امتحان ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں ہے، ہم شر اور خیر، اچھائی برائی، خوشحالی تنگ دستی، صحت بیماری، یہ بدلتے حالات کیا ہیں، ہم تمہارے امتحان لے رہے ہیں اور تمہیں لوٹایا جائے گا ہماری طرف۔ تو بالآخر مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میں عوام الناس میں سے ہوں، مجھے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کرونا وائرس کے وبا کے معاملات کے دوران میں میرا طرز عمل کیسا ہے؟ اگر میں ایک تاجر ہوں تو کیا میں نے اس وبا کو خدا نہ خواستہ ذخیرہ اندوزی کا ذریعہ، اللہ کی مخلوق کو لوٹنے کا ذریعہ تو نہیں بنایا؟ تو میں اس آزمائش میں ناکام ہو رہا ہوں۔ جی کلیئرٹی ہے نا؟ اگر میں ایک انڈسٹریلسٹ ہوں اور میرے ملازمین کچھ ہیں اور اللہ نے مجھے خوب دے رکھا ہے الحمدللہ کہ شاید میری 4 نسلیں بھی کھا لیں آگے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے سرے سے لوگوں کو فارغ کر دیا ہو، حالانکہ ان کی سیلریز اگلے 1 سال تک دینا میرے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے شاید کوئی اتنا مشکل کام میرے لیے نہ ہو۔ چلیں 100% نہیں، شاید 80% دینا ممکن تھا۔ یہ میرا بھی امتحان تھا اس تعلق سے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بہت سارے ہاسپٹلز ہوں گے، پرائیویٹ سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جن کے پاس فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور لوگ اپنے علاج معالجے کے لیے آئے ہوں اور خدا نہ خواستہ کہیں انہوں نے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان کو لوٹا تو نہیں ہے۔ گورنمنٹ ہاسپٹلز کی بات کر لیجئے، جہاں اختیار گورنمنٹ کا چلتا ہے اور گورنمنٹ کے اوپر بھارت ریاست تو ماں کی حیثیت رکھتی ہے نا، تو عوام الناس کی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امداد تو آئی ہو عوام الناس کے استعمال کے لیے چلی گئی ہو کسی کی تجوریوں کے اندر، امداد کا سامان تو آیا ہو عوام الناس کے استعمال کے لیے اور وہ کہیں مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہو، تو پھر ایسے میں یہ آزمائش میں بندہ ناکام ہو رہا ہے۔ اسی طرح سیاست کے میدان میں آ جائیے، کچھ اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ حکمراں طبقہ ہوتا ہے، حکمراں جماعت ہوتی ہے، ایک اپوزیشن کا طبقہ ہوتا ہے، تو یہ کوئی ایک دوسرے پر طنز اور تیر برسانے ہی کی روش چلتی رہی یا کوئی تعاون کی روش انہوں نے اختیار کی؟ اب میں کیا آپ کے سامنے تبصرہ کروں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں سارے سیاسی منظر نامے کو، لیکن میں تو ایک دینی نقطہ نگاہ سے درد دل سے بات رکھ رہا ہوں کہ ہے تو ایک امتحان، تو ادھر ہم نے کوئی تعاون کی کوشش کی ہے یا ہم نے تنازعے کی کوشش کی ہے اور ہم نے لوٹ مار کا خدا نہ خواستہ اس کو ذریعہ بنا لیا اور ہم نے تجوریہ بھرنے کا ذریعہ اس کو بنا لیا۔ غور کیجئے گا، مرنا حکمرانوں نے بھی ہے، مرنا اپوزیشن کے لیڈرز نے بھی ہے، مرنا تاجروں نے بھی ہے، مرنا ڈاکٹرز نے بھی ہے، مرنا مجھے اور آپ کو بھی ہے۔ ہر ایک لوٹے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، لیکن اس سارے سینیریو کے اندر ویئر ڈو آئی اسٹینڈ؟ چاہے میں ایک عام مسلمان ہوں، ایک پڑوسی ہوں، دکاندار ہوں، مالک ہوں ایک کسی کاروبار کا یا مل کا یا کسی کمپنی کا یا فیکٹری کا، یا میں ایک تاجر ہوں عام طور پر عام حالات کے اعتبار سے عام تاجر ہوں، یا میں گورنمنٹ کے اندر ہوں، یا میں کسی ہاسپٹلس کے اندر ہوں، یا میں کسی ڈاکٹر کی پوزیشن پر ہوں، جو جہاں کھڑا ہوا ہے، بھائی بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور ہم نے مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ تو جو کرنا ہے سو کریں یا جو کیا سو کیا، بس یہ یاد رکھیں کہ میں اللہ کو جواب دینے والا ہوں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر میں اس کے لیے تیار ہوں اور میں جو کچھ کر رہا ہوں تو فبہا، اور اگر میں اللہ کے سامنے جسٹیفیکیشن دے سکتا ہوں، تاجر ہوں،
عام آدمی ہوں، دکاندار ہوں، ڈاکٹر ہوں، ہاسپٹل کا مالک ہوں، حکمراں کے طبقے سے ہوں، ہاسپٹلس کو چلانے والا ہوں، یا وزارت صحت کے اندر ہوں، یا عام کسی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پر ہوں، وفاق کی سطح پر ہوں، صوبائی سطح پر ہوں، جو کوئی بھی ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں اگر حوصلہ ہے کہ اللہ کو جواب دیں گے تو کیجئے بھائی، اور اگر اللہ کو جواب نہیں دے سکتے تو پھر یہ گڑبڑ ہے، اس گڑبڑ کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی چھوڑنے کی توفیق دے، آپ کو بھی اس گڑبڑ کو چھوڑنے کی توفیق دے۔ بہرحال یہ ایک آزمائش ہے، ہو جائے گی ختم۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کن فیکون کا معاملہ، وہ نکال دے گا اس عالم کو، جو ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن وہ نکال دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بٹ ویئر ول وی اسٹینڈ ٹمورو، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے یا اس آزمائش میں ہم ناکام ہوں گے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنی ہے۔ www.darsequran.com